بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مقدس بارگاہ میں ہدیہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولنا داءہم۔ اگلا مقدمہ اس مبحث میں ہمارا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گی۔ یہ تو ایک واضح حقیقت ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمات مذہب اسلام، دین اسلام میں یہ عقیدہ ہے ختم نبوت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسے حدیث شریف منزلت میں ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی صلی اللہ علیہ نبینا وعلی اخیہ امیر المؤمنین وعلی اطرتہما وعلی موسیٰ وہارون، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اس سے زیادہ اس مسئلے پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسئلہ مسلم ہے۔ اگلا مقدمہ یہ ہے کہ جماعت عمریہ کی تصریح ہے ان کی صحیح ترین کتب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چل بسے اور انہوں نے قرآن کو جمع نہیں فرمایا تھا۔ میں آپ کو اس مطلب کو ان کے کئی ایک مصادر سے دکھاؤں گا اور صحت کے ساتھ دکھاؤں گا، لیکن میں اس مباحث کو ہر ایک کو میں زیادہ کھول کر تفصیل سے نہیں بتا سکتا فی الحال، کیونکہ اصل ہمارا مقصد کیا ہے، مسئلہ حدیث غدیر ہے، اور ان مباحث یہ مقدمات کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مثلا ارتداد صحابہ، یا میں نے اشارہ کیا ہے کہ جمع قرآن کریم، یہ سب مباحث نہایت تفصیل کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال کیونکہ ہمارا بحث اصلی بحث حدیث غدیر ہے، لذا میں صرف نہایت صحت کے احادیث کے ساتھ ان مطالب کو آپ کو دکھاتا ہوں۔ آگے جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی جب بحث ارتداد صحابہ، عدالت صحابہ پہ بات ہوئی، یا مثلا جمع قرآن کریم پہ بات ہوئی، تو تفصیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ کتاب ہے کتاب بخاری مع اردو ترجمہ، کئی ایک علماء نے اس کتاب کو ترجمہ کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ بخاری جلد دوم، چھاپ ادارہ اسلامیات، مترجم ہیں اس کتاب کے کئی ایک مولوی ہیں، امجد العلا، سبحان محمود، ابو الفتح اور قاری احمد، چھاپ ادارہ اسلامیات۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب التفسیر میں، کتاب التفسیر صفحہ 873، یہ باب ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تفسیر سورہ مبارکہ براءت میں، حدیث نمبر 1790۔ جو دوسرے کتب ہیں ان میں میرے عزیزو اس حدیث کی نمبر ہے 4679۔ یہاں دیکھیے عزیزو، یہ ایک لمبی حدیث ہے لیکن نہایت اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے تقریباً 3 مقامات پہ نقل کیا ہے، اس کے علاوہ احمد نے اس کو اپنی کتب میں مسند میں، اور اس کے علاوہ فضائل الصحابہ میں نقل کیا ہے، ابو داؤد ابن ابی داؤد نے اس کو اپنی کتاب مصاحف میں نقل کیا ہے، اور ابن جریر الطبری نے اس کے کچھ مقدار کو اپنے تفسیر میں نقل کیا ہے، اور یہ نہایت مسلم حدیث ہے سند کے لحاظ سے، اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، زید بن ثابت جن کو یہ لوگ کاتب الوحی کہتے ہیں، زید بن ثابت ایک صحابی ہیں جو ابو بکر و عمر و عثمان کے کیمپ میں تھے اور اہل بیت علیہم السلام سے منحرف تھے، اور وہ ان کا رول سقیفہ بنی ساعدہ وغیرہ میں کافی اہم رہا ہے، زید بن ثابت، اور وہ ایک نوجوان تھے اہل مدینہ سے۔ اخبرنی ابن السباق ان زید بن ثابت الانصاری وكان ممن يكتب الوحی قال ارسل الی ابو بکر، زید بن ثابت جو کتاب وحی میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے مجھے بلایا مقتل اہل الیمامۃ عنده، جب یمامہ میں، جنگ یمامہ میں کچھ لوگ مارے گئے تھے، یعنی ابو بکر کی خلافت کے دوران۔ اچھا، میں اس کے عربی کے جو اہم عبارات ہیں پڑھتا ہوں، پھر ان کا اپنا ترجمہ، ان کا ترجمہ بھی سناتا ہوں آپ کو۔
اچھا اس نے کیا کہا، عندہ، میں جب گیا وہاں پہ، عندہ عمر، میں نے دیکھا کہ ابو بکر کے ساتھ عمر بھی بیٹھا ہوا وہاں پہ. فقال عمر ابو بکر ان عمر اتانی فقال. خوب توجہ کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے. ابو بکر نے زید کو بلایا ہے اپنے پاس کہ ادھر آ جاؤ. ادھر گیا ہے تو دیکھا کہ عمر بھی بیٹھا ہے. تو ابو بکر نے کہا کہ زید سنو، یہ عمر ہے، عمر نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے، مجھ سے یہ کہہ رہا ہے. فقال ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بالناس، کہ بہت سارے لوگ، کثرت کے ساتھ لوگ، صحابہ وغیرہ مارے گئے ہیں جنگ یمامہ میں. وانی اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن، اور مجھے ڈر ہے کہ قرآن کے جو قاری ہیں یہ دوسرے مقامات پہ بھی قتل ہو جائیں. فيذهب كثير من القرآن، اور قرآن کا ایک بڑا حصہ، کثیر من القرآن، قرآن کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جائے. مجھے ڈر ہے کہ یہ قاری لوگ مارے گئے تو قرآن ہی ضائع ہو جائے. اچھا، الا ان تجمعوا، مگر یہ کہ تم ابو بکر اس کو جمع کرو. تو ابو بکر کس سے کہہ رہا ہے؟ زید سے کہہ رہا ہے کہ اے زید سنو کہ عمر نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے، عمر نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ تم قرآن کو جمع کرو، کیونکہ قاری مارے جائیں گے، قرآن ضائع ہو جائے گا، قرآن کا بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا. وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَن تَجْمَعَ الْقُرْآنَ، اور میرا خیال ہے کہ تو قرآن کو جمع کرے. یہ کس کا مشورہ ہے؟ یہ عمر کا مشورہ ہے اپنے ساتھی ابو بکر کو. اچھا، فقال ابو بکر قلت لعمر، ابو بکر نے کہا کہ میں نے عمر سے کہا کیف افعل شیئا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو بکر نے کہا کہ میں کیسے وہ کام کروں جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے کروں. جب اگر قرآن جمع کرنا اچھی بات ہوتی تو خود پیغمبر کر کے جاتے. جب اس نے خود نہیں کیا ہے تو میں کیوں کروں؟ جب اس نے انجام نہیں دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں کیوں انجام دوں؟ تو یہ ابو بکر نے کس کو جواب دیے؟ عمر کو. اچھا، فقال عمر هو واللہ خیر، عمر نے کہا کہ یہ بہترین کام ہے. اگر کوئی ان سے پوچھے اگر بہترین کام ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کار خیر کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور کیوں اس کے لیے کوئی شخص کو نصب بھی نہیں کیا. بات یہاں تک پہنچی کہ قاری مارے گئے یمامہ میں، عمر کو فکر ہو گئی کہ قرآن تو ضائع ہو جائے گا. گویا کہ عمر نے اس آیت کو نہیں سنا تھا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ذکر کے حفظ کرنے والے ہیں. یہ تو شیعہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن منحرف ہے، اور پھر کہتے ہیں خدا نے قرآن میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، خدا قرآن کا حافظ کرنے والا ہے. تو وہ عمر نے کیوں، ابو بکر نے عمر نے کیوں نہیں سنایا؟ ابو بکر نے عمر کو یہ آیت کیوں نہیں سنائی کہ اگر خدا نے قرآن کے حفظ کرنے کا ذمہ لیا ہوا ہے واقعاً تو ابو بکر نے یہ سنانا تھا عمر کو، اور عمر کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی چاہے سارے قرآ مارے جاتے. تو میں اس مقدار کو جو میں نے پڑھا ہے اس کو میں آپ کو اردو جو ان کے اپنے اردو ترجمہ ہے وہ سناتا ہوں، سنیے. اچھا، حدیث 1709 ہے. ابن سباق حضرت زید ابن ثابت انصاری جو کہ کاتب وحی تھے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر نے اپنی خلافت کے زمانے میں کسی کو میرے پاس بھیجا. اس وقت جنگ یمامہ ہو رہی تھی. میں آپ کے پاس گیا تو ابو بکر نے کہا کہ عمر نے مجھ سے کہا ہے کہ یمامہ کی لڑائی زوروں پر ہیں، ایسا نہ ہو کہ حفاظ شہید ہو جائیں، اور قرآن کا اکثر حصہ، میں نے تو کہا کہ بہت بڑا حصہ، اکثر حصہ قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہو جائے یعنی کیا؟ نابود ہو جائے ہمیشہ کے لیے. یہی منظور ہے نا. لہٰذا میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ وہ ایک جمع کر دیا جائے. میں نے جواب دیا، ابو بکر نے جواب دیا، میں یہ کام کس طرح کروں جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے. یعنی مطلب کیا ہوا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو جمع ایک جگہ نہیں کیا ہے. اگر قرآن کو ایک جمع کیا ہوتا تو نہ یہ فکر لاحق ہوتا عمر کو کہ بھئی قرآن مارے جائیں نہ مارے جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے، وہ نسخے ہمارے پاس موجود ہیں.
تو جنگ ہو جائے، چاہے جتنے قرآن مارے جائیں، قرآن ضائع نہیں ہوگی. صحیح ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر کا بھی یہ اعتراف ہے، عمر کا بھی یہ اعتراف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا ہے. اچھا، مگر عمر نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ جمع کر لینا چاہیے. اچھا، اور آخر میری بھی رائے یہی ہو گئی ہے. بھلے فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. عمر نے بہت اس بات پہ اصرار کیا کہ چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو تم کرو. تو بھئی اگر واقعاً ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر واقعاً اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قرآن کو جمع نہیں کیا ہے تو تم کیوں جمع کرو گے؟ سنت سے کیوں منحرف ہو جاؤ گے؟ اگر یہ کار خیر ہے، ایک اچھا کام ہے، جو قرآن کو جمع کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا اچھا کام ہے، تو یہ خدا نے کیسے ترک کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ترک کی؟ ہاں، اگر کار خیر ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ السابق الى الخیرات وداعی الکل الى الخیرات، جو سب کو خیرات کی دعوت کرنے والے، وہ سب سے اہم کام جو یہ قرآن کو لوگوں تک پہنچانا تھا، اسی میں وہ اتنی بڑی کوتاہی کر کے گئے. ان کو پتہ بھی تھا کہ دنیا سے جانے والے ہیں، اس کے باوجود نہ جمع نہیں کیا. حالانکہ عمر کو پتہ چل گیا، لیکن خدا کو نہیں پتہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا کہ قرآن کو جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نطق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عصمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شجاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تلاوت قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حفظ قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تفسیر قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیان قرآن. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، ایسے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے. تو جب ان کا ایسا وسیع موجود ہے جس کے سینے میں سارا قرآن، سارا اسرار قرآن، معجزات قرآن، برکات قرآن، شفاء قرآن، بلکہ وہ خود قرآن مجسم ہیں، تو کوئی خدشہ ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے روح سے الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے. نصب اگر کیا ہے تو دین کامل ہے، نصب اگر نہیں کیا ہے تو قرآن ناقص ہے، خدا کی خدائی ناقص ہے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علیاذ باللہ رسالت ناقص ہے اگر نصب نہیں کیا ہے. خوب سوچئے عمریو، خوب سوچئے کہ آپ کا عقیدہ، اس سے پہلے کہ میں ثابت کروں کہ حدیث غدیر متواتر ہے یا نہیں ہے، دلالت کرتا ہے امامت پہ یا نہیں امامت، اگر تم خود خوب سوچو، ذرا غور کرو، تمہارا عقیدہ کا باطل ہونا یہ استدلال کا طالب نہیں ہے. یہ بالکل اظہر من الشمس ہے کہ تمہارا عقیدہ نہ صرف باطل ہے بلکہ یہ لازم الکفر والالحاد ہے، اس سے کفر لازم آتا ہے. زید کہتے ہیں کہ عمر یہ تقریر خاموشی سے سنتے رہے. بھلے قال زید بن ثابت عمر عنده جالس لا يتكلم، عمر وہاں بیٹھا ہے کچھ نہیں کہہ رہا، ساری باتیں کون کر رہا ہے؟ ابو بکر. تو اس کے بعد ابو بکر نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، میں بلکہ عربی پڑھ کے خود سناتا ہوں، پھر ان کا ترجمہ بھی سناؤں گا. قال زید بن ثابت عمر عنده جالس لا يتكلم، زید بن ثابت نے کہا کہ عمر وہاں بیٹھا تھا، کچھ بول نہیں رہا تھا. فقال ابو بکر، بڈھا پھر بول گیا یعنی ابو بکر، انک رجل شاب وعاقل، تو ایک نوجوان ہے اور تو بڑا عقل والا ہے. ولا نتہمک، اور ہم تمہیں تہمت نہیں لگا رہے، یعنی ہمیں تم پر اطمینان ہے. كنت تكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم وحی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھتے تھے. فتتبع القرآن فاجمعه، پس قرآن کو جستجو کر، فتتبع القرآن، قرآن کیونکہ بکھرا ہوا ہے، قرآن ایک جمع تو نہیں ہے، قرآن پراگندہ ہے، قرآن متفرق ہے، کہیں کوئی آیت ہے، کہیں کسی کو کوئی آیت یاد ہے، کہیں کوئی سورت پڑھی ہے، کہیں کوئی پارہ ہے. قرآن کو تو ادھر ادھر سے جمع کر لے بھیا. فواللہ لو کلفنی نقل جبل من الجبال ما كان بل اثقل علی مما امرنی به. زید بن ثابت نے کہا کہ اگر ابو بکر
مجھ سے کہتا کہ کوئی پہاڑی کو اب اس کی جگہ سے اٹھا کے کسی اور جگہ رکھ دے، میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن کو کیسے جمع کروں؟ قرآن کو جمع کرنا یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اچھا، قلت کیف تفعلان شیئا لم يفعله النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر تم دونوں کیسے کوئی کام کر سکتے؟ یہ تو بڑی بدعت ہے، کفر ہے۔ کیسے تم کیسے؟ اس نے تو نہیں کہا کہ بدعت ہے، کفر ہے، لیکن اگر کوئی شخص دین میں ایسا کام کر جائے جو خدا نے نہیں کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہی ہوتا ہے۔ اس نے بدعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن بدعت ہی ہوتا ہے۔ بہرحال تم نے جو کام کو جو نہ خدا نے کیا ہے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تم کیسے تم دونوں کرو گے؟ قرآن کو جمع کرو۔ کیوں قرآن کو جمع کرو؟ اچھا ہوتا تو خود پیغمبر کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال ابو بکر هو واللہ خیر، ابو بکر نے کہا خدا کی قسم یہ اچھی بات ہے، قرآن کو ہم جمع کریں۔ اچھا، فلم ازل اراجعہ، پھر میں شروع کیا، بھلے پھر میں ابو بکر کے پاس جاتا رہا اس وقت تک کہ ابو بکر، میری رائے ابو بکر جیسے کی رائے بن گئی۔ اچھا، میں یہاں تک چھوڑتا ہوں، ان کا اردو ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر دوبارہ اس کی طرف آتا ہوں۔ زید کہتے ہیں کہ عمر یہ تقریر خاموشی سے سنتے رہے۔ اس کے بعد ابو بکر نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم جوان ہو اور عقل والے آدمی ہو، ہم تم کو سچا جانتے ہیں، کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن کو لکھا کرتے تھے، لہٰذا تم اسی کام کو انجام دے دو۔ خدا کی قسم ہے کہ مجھے یہ کام اس قدر گراں معلوم ہوا کہ ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اس کے سامنے آسان نظر آیا، اور میں نے جواب میں کہا کہ جب ایک کام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ ابو بکر کے اصرار کرنے کے بعد زید بن ثابت نے کہا کہ اچھا، یہ راز مجھ پر بھی کھل گیا اور میری بھی رائے ہو گئی جو عمر اور ابو بکر کی رائے تھی۔ بس میں قرآن کی تلاش کرنے کھڑا ہو گیا۔ قرآن کو تلاش کرو، قرآن گم ہو گیا ہے، قرآن کو تلاش کرو، متفرق ہے قرآن۔ بلی فتتبعت القرآن، میں قرآن کو ڈھونڈتا رہا، اجمعہ، جمع کرتا رہا، من الرقاع والاکتاف والعصب وصدور الرجال، کرتا رہا میں کہاں سے؟ رقعوں سے، چٹیوں سے، رقاع کہتے ہیں چٹی کو، چٹیوں پہ لکھا ہوا تھا، والاکتاف، ہڈیوں پہ، کہیں ہڈی پہ کوئی لکھا ہے بھئی لکھا قرآن، والعصب صلی اللہ علیہ رسول اللہ علیہ، یہ کھجور کے درخت کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا۔ وصدور الرجال، بعض قرآنی آیاتیں جو کہیں نہیں لکھی تھی، وہ کسی کو پتہ تھا، کسی کو زبانی آتا، تو میں نے کہا چلو لکھا دو بھائی، لکھ دیا۔ حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة بن ثابت لم أجدهما مع أحد غيره، تاکہ یہ کہ میں نے دیکھا ایک آیت صرف خزیمہ کے پاس تھا، صرف خزیمہ کو یاد تھا، کسی کو یاد نہیں۔ خزیمہ کے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں، تو میں نے وہ خزیمہ سے لے، وہ سورہ برات کی آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ کے پاس ایک ایسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، من انفسکم، جو آپ کی طرح بظاہر بشر ہیں، عزیز حریص علیکم، وہ نہایت پیروز ہیں۔ عزیز بولتے ہیں صاحب عزت کو، جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، ہمیشہ عزت اس کی رہتی ہے، ہمیشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اس کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت، طاقت، قدرت، غلبہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اللہ کے نبی کا ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے، چاہے وہ بظاہر خدا کا دین مہجور ہو، چاہے بظاہر اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام بظاہر مظلوم ہو، لیکن حقیقت میں وہ ہمیشہ خدا کے نزدیک غالب ہیں، ہمیشہ عزت انہی کی ہے۔ اچھا، پیروزی اور ظفر اور وکٹری انہی کی ہے۔ اچھا، حریص علیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلی آپ پہ حریص ہیں، یعنی نہایت وہ حرص رکھتے ہیں کہ آپ کی ہدایت ہو جائے، آپ کی ہدایت ہو جائے۔ تو میں نے اس کو سورہ برات میں لگا دیا۔ تو عزیزو،
یہ میں نے عربی پڑھا ہے نا, ابھی اردو آپ کو ان کا بھی ترجمہ سنا دوں. اچھا, تو میری بھی رائے وہی ہو گئی جو عمر اور ابو بکر کی رائے تھی. بس پھر میں قرآن کی تلاش کرنے کھڑا ہو گیا. کہیں ہڈی پر, کہیں کھال پر, کہیں کھجور کی شاخ پر, کہیں کھجور کے شاخ کے پتے پر, اور کہیں لوگوں کے دلوں میں محفوظ پایا. اچھا, حتیٰ کہ سورہ توبہ کو خزیمہ انصاری کے پاس جمع کیا. انہی کے پاس سورہ توبہ کی وہ آیت لکھی دیکھی جو کسی کے پاس نہ تھی. تو یہ نہ تھی, ایک تو یہ کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, اور دوسری آیت. اچھا عزیزو, تو یہ واضح ہے کہ ابو بکر کا بھی یہی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا ہے. عمر کا بھی یہی ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا ہے. اور زید بن ثابت کا بھی یہی بیان ہے. اور یہ حدیث نہایت صحت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ ان کی سب کتب معتبرہ میں موجود ہے. اب ایک بات تو واضح ہے, وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل بسے, قرآن کو جمع نہیں کیا. قرآن بکھرا ہوا تھا, متفرق تھا. وہ اس نے وہاں مختلف جو جگہوں پہ بکھرا ہوا تھا. زید بن ثابت کا ادعا ہے کہ اس نے قرآن جمع کیا. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں, جماعت عمریہ سے, کہ ایک ایسا رسول ہے کہ دنیا سے چلا جاتا ہے, نہ اپنے بعد امام معین کرتا ہے, نہ وہ قرآن کریم کو اس نے جمع کیا ہے. ابو بکر کو, عمر کو اتنا خدشہ ہو گیا, زید بن ثابت کو اتنا خدشہ ہو گیا کہ اگر قاری حافظ سارے مارے گئے تو قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہو جائے گا. ہاں, لیکن خدا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا, اور اب اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کا اہتمام کرتے, یا کم از کم کسی کو سونپتے کہ تم میرے یہ کام کرو. ہاں, رسول اور قرآن کا مکانت اسلام میں کیا ہے, یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن کی کیا عظیم, کہ خدا کا کلام ہے اور اسلام کا آئین ہے اور تمام شریعت کا ایک اہم مصدر ہے. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ایپیسوڈ میں, اگلے درس میں اسی مسئلے پر, اسی مقدمات پر مزید آپ کی خدمت میں بیان جاری رہے گا ہمارا. بہت شکریہ آپ کا. یا علی مدد.